کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوانا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوانا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوانا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات
بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔
ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی، جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی، جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔
یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا۔ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا۔ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا۔ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔
ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے۔ میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی، جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی، جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔
ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔
یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا، مگر وہ کبھی شکایت نہ کرتا۔ چھوٹا بھائی ابھی کنوارا تھا، تنہا رہتا تھا، اس کی ضروریات کم تھیں۔ دونوں صبح سویرے کھیت میں جاتے، دن بھر کام کرتے اور شام کو فصل کے ڈھیر کو برابر تقسیم کر لیتے۔ ایک رات جب چھوٹا بھائی اپنے حصے کے اناج کو دیکھ رہا تھا تو دل ہی دل میں سوچنے لگا، میرے بھائی کے 3 بچے ہیں، اس کے گھر والوں کو زیادہ ضرورت ہے، میں اکیلا ہوں، مجھے اتنی بڑی فصل کی کیا ضرورت؟ اگر میں تھوڑا سا اناج اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دوں تو اسے خوشی ہوگی اور اسے کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اٹھا۔ اس نے چند تھیلے اپنے حصے سے اٹھائے اور بڑے بھائی کے حصے میں جا کر رکھ دیے، پھر جا کے واپس اپنے بستر پر سو گیا۔ اگلی رات بڑے بھائی نے اپنے حصے پر نظر ڈالی اور دل میں سوچا، میرا چھوٹا بھائی ابھی کنوارا ہے، لیکن کل کو اسے اپنا گھر بسانا ہوگا، شادی کرے گا، بچے ہوں گے، اسے تو زیادہ ضرورت ہے، میں اپنے حصے کا کچھ حصہ چپکے سے اس کے ڈھیر پر ڈال دوں گا تاکہ اس سے زیادہ جمع ہو جائے۔ وہ بھی رات کو خاموشی سے اٹھا اور اپنے حصے کا کچھ اناج چھوٹے بھائی کے ڈھیر میں ڈال دیا، پھر اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ دن کے وقت دونوں بھائی دیکھتے تو ان کے اناج ڈھیر میں کوئی کمی نظر نہ آتی، بلکہ دونوں سوچتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اپنے حصے کا اناج دوسرے بھائی کے پاس رکھ دیتا ہوں، پھر میرا اناج کم کیوں نہیں ہو رہا؟ دراصل یہ اللہ پاک کی برکت تھی جو ان دونوں کی محبت اور قربانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتر رہی تھی۔ ایک دن دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کا اناج لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے کہ اچانک ان کی رستے میں ملاقات ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کے تھیلے لے کر جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک محنتی کسان تھے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں کو ایک بڑا ہی کھیت وراثت میں ملا۔ گاؤں والے دونوں کی محبت اور اتحاد کی مثال دیتے تھے، کیونکہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے اور ہر چیز کو برابر بانٹتے تھے۔ بڑا بھائی شادی شدہ تھا، اس کی بیوی اور 3 چھوٹے بچے تھے۔ گھر کا خرچ زیادہ تھا،